بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ عبارتیں مختار سقفی کذاب کے متعلق پیش کی گئی تھیں، اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ مرزا جہلمی نے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے مختار سقفی کی تعریف کی ہے، یہ بالکل حقیقت کے برعکس بات ہے اور غلط بات ہے، یہ مرزا جہلمی کا دھوکہ ہے۔ اس چوتھے حصے میں آپ کے سامنے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کچھ عبارتیں مختار سقفی کذاب کے متعلق پیش کی جا رہی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر شام کی طرف جا رہے تھے قتال کے لیے، راستے میں ان کے اپنے ہی لوگوں نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، اور زخمی ہونے کی حالت میں وہ مدائن چلے گئے۔ مدائن میں مختار سقفی کذاب کا جو چچا تھا وہ گورنر تھا، تو مختار سقفی بھی اس موقع پر موجود تھا۔ مختار سقفی نے اس موقع پر اپنے چچا سعد بن مسعود کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا ان کو گرفتار کر کے معاویہ کے پاس بھیج دیں، اور مختار سقفی نے اپنے چچا سے کہا کہ اس طرح آپ کا حضرت معاویہ کے ہاں مقام اور مرتبہ بن جائے گا۔ لیکن اس کے چچا نے جواب دیا، قبحک اللہ، اللہ تیرا برا کرے، وقبح ما جئت بھی، جو تو نے مشورہ دیا اللہ اس مشورے کو بھی برباد کرے، کیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ دھوکہ کروں؟ یہ ابن کثیر کی عبارت ہے جس کے متعلق مرزا جہلمی نے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت سے کیا معلوم ہوا کہ مختار سقفی کذاب اہل بیت کے لیے بھی مخلص نہیں تھا، اس کو صرف اور صرف اپنی ذات کا لالچ تھا، اپنی حکومت کا لالچ تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مکہ میں مضبوط ہو گئی، مختار بن ابی عبید سقفی وہاں چلا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کا بڑا قرب حاصل کر لیا، اور جب حسین بن نمیر نے محاصرہ کیا، اہل شام کا لشکر لے کر مکہ میں گیا اور محاصرہ کیا، تو مختار نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صف میں ان کے لشکر میں شامل ہو کر بڑا سخت مارکہ کیا اور اس نے بڑی سخت لڑائی لڑی۔ لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو اور اہل عراق کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو چونکہ امید لگی کہ میں وہاں جا کر حکومت حاصل کر سکتا ہوں، تو پھر ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگا، اور اس طرح کسی طریقے سے بہانہ بنا کر وہ پھر عراق کے اندر کوفہ کے اندر چلا آیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی حکومت مل جائے۔ پھر جب اس کو امید لگی کہ عراق میں میری حکومت قائم ہو سکتی ہے، تو پھر وہ عراق میں چلا آیا، یعنی کوفہ کے اندر چلا آیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مختار سقفی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا تھا، یہ کام تو بہت اچھا تھا، اور اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس مقام میں آ کر شیعہ مختار سقفی کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قاتلین حسین کو قتل کرنا ایک ضروری چیز تھی اور بہت اہم بات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ کام مختار کذاب کے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا، جو بعد میں وحی کا دعویٰ کر کے کافر ہو گیا تھا۔ اور ایک حدیث لکھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ اس دین کی مدد بعض اوقات ایک فاجر آدمی کے ذریعے بھی کر دیتا ہے، اور آیت بھی لکھی، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسے ہوا کہ یہ بھی ظالم تھا اور قاتلین حسین بھی ظالم تھے، تو اللہ نے اس ظالم کو ان ظالموں پر مسلط کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس نے بظاہر جو اہل بیت کی نصرت کا دعویٰ کیا تھا، یہ در حقیقت اس نے ڈھال بنایا ہوا تھا تاکہ کوفہ میں موجود شیعہ لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر کے اپنی حکومت قائم کر سکے۔ مختار سقفی نے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا، ایک کرسی اپنے لیے بنوائی، اس کرسی کی خاص اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی کہ اس کی بڑی برکات ہیں، جنگ کے دوران اس کرسی کی بڑی برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کا تذکرہ کر کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مختار سقفی اور اس کے متبعین کم عقل تھے، کم علم تھے، جہالت ان میں بہت زیادہ تھی، اور باطل چیزوں کو وہ اپنے متبعین کے سامنے رواج دیتا تھا اور باطل کو حق کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا تاکہ جاہل لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر سکے۔ مختار سقفی نے چونکہ قاتلین حسین سے انتقام کا نعرہ لگا کر لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا تھا،
تو لوگوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا نام استعمال کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے محمد بن حنفیہ کا نام جو استعمال کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ان کا نام استعمال کر کے اپنی فاسد اغراض کو پورا کرنا۔ باقی یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیل بھی لکھی ہے کہ یہ محمد بن حنفیہ کی طرف نسبت کر کے جھوٹے خطوط لکھا کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتا تھا کہ محمد بن حنفیہ نے مجھے یہ خط لکھے ہیں۔ ایک جگہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 درہم بھیجا۔ اب امام زین العابدین ان کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور فتنے کی وجہ سے واپس کرتے ہوئے بھی گھبرا رہے تھے۔ انہوں نے وہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لیے۔ مختار جب قتل ہوا تو امام زین العابدین نے عبد الملک بن مروان کو پیغام بھیجا کہ مختار نے میرے پاس 1,00,000 درہم بھیجے تھے، میں قبول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور واپس بھی میں کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا تھا، تو کسی آدمی کو بھیج دو مجھ سے وصول کر لے۔ عبد الملک بن مروان نے کہا اے چچا زاد آپ اس کو لے لیں، میں نے آپ کے لیے یہ حلال کر دیے۔ انہوں نے پھر وہ 1,00,000 درہم قبول کر لیے، یعنی امام زین العابدین نے عبد الملک بن مروان سے تو 1,00,000 درہم قبول کر لیے اس کی طرف سے، اس کی اجازت دینے پر، لیکن مختار ثقفی سے ان کو قبول کرنا گوارا نہ کیا۔ ان چند عبارات کا حاصل یہ ہوا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مختار ثقفی کم عقل تھا، کم علم تھا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا نعرہ لگا کر اس نے ڈرامہ رچایا تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، وہ اہل بیت کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، اور اسی طرح ائمہ اہل بیت کو بھی اس پر کوئی خاص اعتماد نہیں تھا۔ لیکن مرزا جہلمی اس کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اس کو کذاب تک کہنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ابن کثیر نے اس کو ضال، مضل، کافر، فاجر، کذاب اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے۔ لیکن مرزے نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے مختار ثقفی کی تعریف کی ہے، حالانکہ تیسرے اور چوتھے حصے میں آپ کے سامنے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی چند عبارات ہم نے پیش کر دی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرزا جہلمی نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بولا ہے۔